اصل بات یہ ہے کہ مذہب جو ہے وہ انسانی روح کی فطری ضرورت ہے، فطری ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر اس فطری ضرورت کو پورا نہ کیا جائے تو انسان پھر انسان نہیں رہتا، انسان نما مخلوق کوئی بن جاتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پھر مذہب کے اور روح کا تعلق، جس طرح جسم کو ہم برباد کر لیتے ہیں تو اپنا خوراک مہیا نہ کر کے، اس طرح روح برباد ہو جاتی ہے اپنا مہیا نہ کرنے سے، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ جب روح برباد ہوگی تو جو اینڈ ہوگا روح کا وہ بڑا خوفناک ہوگا، جہنم کا نتیجہ ہوگا۔ لیکن حالت یہ ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ روح ایک ایسی قوت ہے جو اتنی لامحدود قوتوں کی مالک ہے کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ اس روح کو جب انسان کے پنجرے میں ڈھالا ہے، اس باڈی میں ڈھالا ہے، تو اس کو یہ کیا ہے کہ اس کی وہ کوالٹیز کو محدود کیا ہے، اور اس کوالٹیز کو جو محدود کیا ہے اب ان کو لامحدود کرنے کے لیے وہ بنیاد ذکر اللہ بنتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بزرگوں کے ہاں کشف و کرامات ہوتی ہیں، تو یہ کشف و کرامات کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، کشف و کرامات کیا ہے؟ وہ حضرت خواجہ صاحب نہ حضرت داتا صاحب کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ اپنا مسلمان نہیں تھا، اور تو وہ کہتا تھا کہ یہ جو بائبل میں ذکر ہے کہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ اٹھوا لیا گیا، یہ ممکن کیسے ہے کہ میٹریلسٹک باڈی سینکڑوں میلوں سے کیسے وہ ہو سکتی ہے؟ یہ اس کے ذہن میں ایک سوال تھا۔ تو وہ شخص کہیں گھومتا گھامتا گیا تو وہ کہیں حضرت داتا صاحب کے ہاں پہنچ گیا۔ دادا صاحب یہاں نئے نئے والد ہوئے تھے، تو جب وہ بیٹھا تو دادا صاحب نے پوچھا کہ دودھ پیو گے؟ کہنے لگا جی ہاں پیوں گا۔ تو دادا صاحب نے یوں ہاتھ کیا تو کپ جو دودھ کا وہ ہاتھ میں تھا، اس کے آگے رکھا، اور وہ مسلمان ہو گیا اور مان گیا۔ کہنے لگا جی میٹریلسٹک باڈی ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ اس سے پوچھا گیا وہ کیسے؟ کہنے لگا یہ جو کپ ہے یہ تو میرے گھر کے برتنوں کا حصہ ہے، یہ سینکڑوں میلوں سے اگر ایک عام آدمی یہاں بیٹھا ہوا وہ منگوا سکتا ہے تو رسول کی تو شان ہی کوئی اور ہوگی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ چیزیں ہیں جو روح کی قوت کار سے متعلق ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو روح کی قوت کار کو بڑھانے کے لیے، یعنی روح کی غذا اور روح کی تقویت کے لیے مذہب ضروری ایلیمنٹ تھا۔ آج کے دور میں جو لوگ مذہب کے وجود سے انکار کرتے ہیں کہ مذہب کو کوئی ضروری نہیں ہے، وہ بڑی حماقت کرتے ہیں۔ وہ حماقت اس بنا پر کرتے ہیں کہ مذہبی تو واحد چیز ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیتا ہے، جی، انسان کو مختار کل قرار دیتا ہے، انسان کو مطلب ہے کہ اپنا کیا کہتے ہیں کہ سب سے محترم مخلوق قرار دیتا ہے، اور انسان کے لیے تمام دنیا کی نعمتوں کو حلال قرار دیتا ہے، ٹھیک ہے نا سر۔ ہندوؤں میں گوشت کھانا منع ہے اس لیے کہ وہ اس کو پسند نہیں کرتے، لیکن مسلمان کے لیے کھلی اجازت ہے کہ تو حلال کو ذبح کر کے کھا جا۔ جب وہ ذبح کر کے کھا جاتا ہے تو اس کی بعد جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ سوائے اس کے اور کوئی جسٹیفیکیشن نہیں کہ اس کو کسی سپر پاور نے اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے تم یہ کر سکتے ہو۔ تو یہ تمام سہولتیں انسان کے شرف و احترام میں ہیں، وہ مذہب کی بنیاد پر ہیں۔ بڑا بیوقوف ہے انسان جو مذہب جو سہولتوں انہیں فراہم کرتا ہے ان سہولتوں کا ویل بھی کرتا ہے اور پھر مذہب سے وجود سے انکار بھی کرتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟